بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ ناظرین، اگر آج آپ پہلی بار ہمارے اس چینل پر آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ قافلہ اخلاص کا بس اتنا سا مقصد ہے کہ آسانی سے آسان زبان میں مفت لوگوں تک، ہر ایک تک علم کس طرح پہنچایا جائے، اسی کی بس کوشش ہے اور جد و جہد ہے۔ تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، ہماری بات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ہماری مدد کریں اس سلسلے میں۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماں کا دودھ۔ یہ آ کر اصل میں ہمارے ایک عزیز دوست کی فرمائش پر میں آؤٹ آف دی ٹاپک جا کر کے یہ بات بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے ان سے اس کے بارے میں ڈسکس کیا، میں نے ان کو یہ طریقہ بتایا تو آپ نے مجھ سے گزارش کی کہ آپ پلیز اس کی ایک ویڈیو بنا کر کے چینل میں لوڈ کر دیں۔ تو بس یہ انہی کی فرمائش پہ میں بنا رہا ہوں، امین بھائی کی فرمائش پہ۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، دیکھیے، ڈیلیوری کے بعد میں، بچے کی پیدائش کے بعد میں کچھ عورتوں کا دودھ بند ہو جاتا ہے، کچھ ماؤں کا دودھ بند ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجوہات جو ہے وہ ہے ایموشنل۔ جی ہاں، ایموشنلی ڈسٹرب، ڈپریشن، سب سے پہلا ریزن یہی ہوتا ہے، کیونکہ ایموشن کا بہت بڑا تعلق ہے ماں کا اور بچے کا، اور دودھ کا بھی اسی سے تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے ایموشنلی ڈسٹرب ہونا، ڈسٹریکٹ ہونا، احساس کمتری جس کو کہتے ہیں، بیکار کی باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا، اس وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ نہیں ہیں، آپ ایک ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق زمین پر اتار دیتا ہوں، تو رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے۔ آپ کی جو اولاد ہو رہی ہے، اس کا رزق کا وعدہ بھی اسی نے کیا ہے، اس کی رزق کی دیکھ بھال وہ کرے گا، آپ صرف ذریعہ ہیں۔ آپ کو بس اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھانا ہے، کیونکہ کل آپ کو اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور سب سے طاقتور چیز جو ہے بچے کے لیے، وہ ماں کے دودھ کے سوائے کوئی چیز نہیں ہے۔ بیکار میں آپ ادھر ادھر ڈھونڈتے رہتے ہیں اچھا ہیلتھی فوڈ، فائبرک فوڈ، کہ سیریلیک ویریلیک، یہ وہ پری کھانا بچوں کے لیے ڈھونڈتے رہتی ہیں۔ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ ماں کے دودھ سے زیادہ بہترین چیز بچوں کے لیے کوئی نہیں ہے، اور دی بیسٹ آ کر کے ماں کا دودھ ہے۔ اس سے طاقتور چیز اور اس سے بہترین چیز بچوں کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ دے گا میں پہنچا دوں گی، امانت بچوں تک پہنچانے کی نیت رکھیں، اللہ سے دعا کریں، ایموشنلی ڈسٹرب نہ ہوئیں، اپنے آپ کو ہر وقت کول رکھیں، ہر وقت اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کے خیال میں گم رہیں۔ آپ کی ایموشنل ویلیوز آٹومیٹکلی جاگ جائیں گی اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلا تو ریزن ہوتا ہے ایموشنلی ڈسٹرب، ڈپریشن، بیکار کے خیالات۔ آپ سوچیں گی ہیں دودھ پیٹ بھر کے میرا بچہ پی سکتا ہے، تو باقاعدہ آئے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا اللہ اس کا دودھ دے گا تو آئے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، میڈیکل ریزن بھی ہوتا ہے۔ اکثر اور بیشتر دیکھا جاتا ہے جیسے ہی دودھ بند ہو جاتا ہے یا دودھ نہیں ہوتا تو عملیات کی لائن میں ادھر ادھر جھاڑ پھونک کرنے کے چکر میں باباؤں کے پیچھے گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ میڈیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں کئی جگہوں پر۔ پریگننسی کے دوران کچھ بیماریوں کی وجہ سے کچھ دوائیں کھا لینا، کچھ گولیاں کھا لینا، میڈیسنز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ میڈیکل ریزن بھی ہوتے ہیں، بہت ساری کمزوری ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دودھ پیدا نہیں ہوتا، تو میڈیکل ریزن بھی ہے۔ تو دوسری بات، میڈیکل ریزن چیک کر لینا بہت ضروری ہے۔ تیسری بات، اگر عملیات کی لائن سے دیکھا جائے تو سب سے پہلا پرابلم ہوتا ہے نظر۔ انسان کی نظر بہت خطرناک چیز ہے، بہت خراب چیز ہے، بہت خراب چیز ہے۔ حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر انسان کو خبر تک لے کر چلی جاتی ہے اور اونٹ کو دیکھ تک لے کر چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے نظر، احتیاط کریں،
پردے میں رہا کریں، اپنے آپ کو بچائیں، نظر سے بچائیں۔ جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نظر، میں بعد میں آخر میں اس کے ٹوٹکے بھی بتاؤں گا کہ کس طرح نظر کا علاج کیا جاتا ہے، کس طرح، آل ان ون میں بتا دوں گا۔ تو یہ سب سے پہلے ہوتا ہے نظر۔ دوسرا ہوتا ہے ڈاکینی، ڈائن جس کو بھی کہتے ہیں۔ اس کا جب اثر ہوتا ہے نا تو سب سے پہلا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ یہ بچے کو پیٹ میں ہی مار دیتی ہے۔ کچے کلوے کا اگر کسی نے کرا دیا ہے، کچے کلوے کو اگر کسی نے چڑھا دیا ہے، یا ڈاکینی کا اثر ہو گیا ہے، ڈائن کا اثر ہو گیا ہے، تو وہ پیٹ میں بچے کو مارنے کی 99% یہ دونوں کوشش کرتے ہیں۔ جتنے بھی عملیات سے جو کام ہوتا ہے وہ بچے کو مارنے کا کام کرتے ہیں، تو وہ پیٹ کے اندر ہی مار دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے۔ دوسرا ریزن ہوتا ہے بندش۔ دودھ کی بھی بندش لگائی جاتی ہے، اولاد کی بھی بندش لگائی جاتی ہے۔ بندش بہت قسم کی لگائی جاتی ہے، یہ ہوتی ہے بندش۔ ان سب کے لیے آسان علاج ہے، آسان طریقہ ہے۔ پہلی بات تو ساری مائیں نوٹ کر لیں کہ یہ چیز آپ کے لیے بھی ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے۔ جس طرح بچوں کو نظر لگتی ہے، ہر وقت آپ بچوں کی نظر کی پریشانی میں رہتے ہیں، اسی طرح بچوں کی ماں کو بھی نظر لگتی ہے۔ پہلے اپنا خیال کریں، پھر آپ بچوں کا خیال کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرنا ہے، آسانی سے علاج جو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ انڈے سے اتارا، میں نے ہانڈی کے اتارے میں انڈے کا اتارا، میں نے کس طرح انڈے کو اتارا جاتا ہے میں نے بتایا تھا، میں اور ایک بار بتا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ ایک انڈا لے لیں صاف ستھرا، انڈے کے اوپر آپ کیا کریں، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد میں آیت الکرسی پڑھیں۔ اگر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اگر آپ پڑھ سکتی ہیں، حفظ ہے تو آپ پڑھیں، نہیں پڑھ سکتی ہیں تو چھوڑ دیں۔ صرف آیت الکرسی کے بعد میں چاروں قل 3 مرتبہ پڑھیں۔ چاروں قل 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں دم کریں، انڈے پر بھی اپنے ہاتھوں پر اس طرح دم کریں، اور اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر اس طرح اتاریں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوا کرتی تھی کہ سوتے وقت وہ جس طرح ملتے تھے اپنے ہاتھ پر، اسی طرح دم کر کے اپنے چہرے پر ہر روز سونے کے ٹائم پر یہ کام کیا کریں۔ یہ سنت بھی ہے، یہ کیا کریں۔ تو یہ پڑھنے کے بعد میں آپ سارے جسم پر دم کریں۔ اس کے بعد میں کیا کریں، انڈے پر بھی دم کر لیں۔ انڈے پر دم کرنے کے بعد میں اپنے سر سے خود اپنے ہاتھ سے لے کر، کوئی دوسرا آدمی اتارنے کی ضرورت ہے، اپنے ہاتھ سے 7 مرتبہ گول گھمائیں۔ اپنے ہاتھ سے 7 مرتبہ اپنے سر پر کلاک وائز گول گھمائیں۔ ہانڈی کے اتارے میں دیکھ لیں کس طرح اتارنا ہے، میں نے بتایا ہے، پریکٹیکلی میں نے کر کے بتایا ہے۔ تو اس طرح اس کو اتار لیں، انڈے کو دم کر کے۔ اس کے بعد میں کیا کریں، کیری بیگ جو آتی ہے نا، پلاسٹک کی کوئی بھی ایک تھیلی کے اندر انڈے کو ڈال دیں، اس کو اوپر گھاٹی مار لیں۔ گھاٹی مارنے کے بعد میں یہ آپ کو عبارت نیچے دکھائی دے رہی ہے، کسی بھی قسم کی بندش ہو وہ اس سے ٹوٹ جائے گی، کسی بھی قسم کا نظر ہو اس سے ٹوٹ جائے گی۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اسٹیپر میں باندھنے کے بعد میں بعد میں بتاؤں گا اسٹیپر میں کیوں باندھا جاتا ہے اس کو۔ کیری بیگ میں، چھوٹی کیری بیگ میں ڈال کے اس کو باندھ لیں۔ باندھنے کے بعد میں یا خالص یا مخلص یا خلاص، باحق ابن عباس، باحق مہتر الیاس، بند خلاص، یہ 11 مرتبہ پڑھیں، اور انڈے کو اس توجہ سے ماریں کہ جس طرح یہ انڈا پھوٹ رہا ہے اسی طرح تمام نظر، رکاوٹ، بندش ساری کی ساری پھوٹ رہی ہے۔ اپنے گمان میں توجہ کریں اور پھوڑ دیں۔ اسی طرح بچے کا بھی انڈا، بچے سے بھی انڈا اسی طرح اتارا جاتا ہے، اور ماں بھی خود اپنا اتارا اسی طرح کر لے۔ اسٹیپر میں اس لیے باندھتے ہیں کہ جب آپ انڈے کو ماریں گی تو وہ پورے گھر پہ اسپریڈ نہ ہو۔ اگر آپ کہیں روڈ پہ یہاں وہاں پھینک رہے ہیں تو نو ایشوز، آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ گھر پہ کر رہے ہیں تو اسٹیپر میں ڈال کر ماریں تاکہ وہ پھیلے نہ۔ اس کے بعد میں اٹھا کر کے آپ ڈسٹ بن میں ڈال کر کے اس کو باہر پھینک سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے قرآن سے علاج کرنا۔ قرآن سے آپ کیا کریں گے، یہ جو عملیات کا جو طریقہ ہے، عملیات کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ایک اجوا کھجور لیں، 2 یا 3 گھونٹ دودھ لیں، اور ایک مصری کی ایک ڈلی لیں۔ اگر کوئی آپ نہیں کر سکتے ہیں، اگر کوئی عامل کر کے دے رہے ہیں تو اس طرح کریں، 11 اجوا کھجور لیں، 11 مصری کی ڈلی لیں۔ 11 مصری کی ڈلی لے کر کے آپ کیا کریں، 11 اجوا کھجور، 11 مصری کی ڈلی پہ 11 مرتبہ علم نشرہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اگر عاملین کر رہے ہیں تو اس طرح سے کر کے دیں، 11 مرتبہ علم نشرہ، مصری پر علم نشرہ، اجوا کھجور پر دم کر کے دے دیں۔ اور علم نشرہ کی
अलम नशराह का नक्शा आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप देख लें। अलम नशराह का नक्शा आतिशी चाल में लिख करके दे दें, 11 नक्शे लिख कर दे दें। ये आमिली नहीं कर सकते हैं नक्शा, मेरे ख्याल से हर कोई नहीं कर। मैं आमिलीन का ये तरीका बता रहा हूँ, फिर जनरल लोग किस तरह करना है मैं वो भी बता देता हूँ बाद में। तो आप 11 नक्शे लिख कर दें, कहें कि रोज़ाना एक अजवा खजूर चूस कर खाने की कोशिश करें, काट कर या निगल कर खाने की कोशिश ना करें, चूस कर खाएं। 2-3 घुट दूध उसके ऊपर पी लें। मिश्री जो होती है ना, मिश्री की डली जो 11 छोटी सी 11 टुकड़ों पर जो आपने दम किया है, और रोज़ाना एक डली मुंह में डाल करके उसको चूसें। और जब चूसना है, काट के खाना नहीं है। जब चूसें तो उसको या मतीनू अल्लाह का एक नाम है, पहले एक बार अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, उसके बाद में या मतीनू जब तक आप चूसते रहेंगे, जब तक आपके मुंह में है, आप या मतीनू अपने गुमान में या अपनी ज़बान में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहें जब तक वो मिश्री घुल नहीं जाती। या मतीनू का जिक्र करना है। आप कभी भी दे सकते हैं, उनका कंफर्टेबल टाइम, या तो मगरिब के बाद करें या तो फिर सुबह कर लें। अंडे का एक बार उतारा करें, उसके बाद में आकर के ये चीज़ दे दें। जिससे भी दूध का प्रॉब्लम है माँ को, बच्चे की पैदाइश के बाद में जिनको दूध नहीं आता वो लोग ये कर सकते हैं। ये है आमिलीन का तरीक़ा। जनरल एक लोग हैं जो आमिलीन के पास जा नहीं सकते हैं, तो ख़ुद अपना इलाज किस तरह करें अलम नशराह से। सेम रोज़ाना एक अजवा खजूर लें, 2 या 3 घुट दूध लें, एक मिश्री की डली लें, 11 मरतबा एक खजूर के ऊपर दम करें। 11 मरतबा एक ही बार पढ़ें, खजूर पर भी दम कर लें, दूध पे भी दम कर लें, मिश्री की डली पर भी दम कर लें। उसी तरह चूस करके मिश्री की डली को मुंह में रखकर या मतीनू का जिक्र करें। दूध अजवा खजूर खाएं, दूध पी लें। अजवा खजूर पहले खाएं, फिर दूध पी लें, फिर मिश्री का, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर हो सके, अगर आप कर सकते हैं तो ज़ाफ़रान में चीनी की जो टस्टरी आती है ना, टस्टरी के ऊपर अलम नशरा की सूरत लिख दें। छोटी छोटी 8 आयतें हैं, अलम नशरा की सूरत टस्टरी पर लिख दें। लिख करके उसको घोल दें दूध में या पानी में। उसको मतलब अगर टस्टरी पे ज़ाफ़रान से आपने लिखा है और टस्टरी पे अगर पानी डालेंगे वो पूरी घुल जाएगी। उसको धो करके एक गिलास में निकाल लें और उसको पी लें। अगर घोल कर पी सकती हैं ज़ाफ़रान में तो पी लें, बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है और बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, बहुत फौरी काम करेगा अगर कर सकती हैं। नहीं कर सकती हैं, 11 मरतबा जो आप दूध पी रही हैं ना, जो 3 घुट या 4 घुट जो आपने दूध लिया है, उसके ऊपर अलम नशराह की सूरत पढ़ें 11 मरतबा। जैसे आप मिश्री पे दम कर रही हैं, खजूर पे दम कर रही हैं, उसी तरह दूध पर भी दम कर के पी लें, काफ़ी है। उसके बाद में इस तरह हाथ पर पड़ने के बाद में हाथ पर फूँक दम करें, अपने चेहरे से अपने जिस्म पर दम कर दें। तो ये बहुत सारे तरीक़े हैं दूध के लिए, माँ के दूध के लिए। उसमें से एक तरीक़ा था जो मेरे दोस्त की फरमाइश पर, हमारे दोस्त की फरमाइश पर, अमीन भाई की फरमाइश पर मैंने आपको बता दिया। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।